الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. محترم سامعین و سامعات، آج آپ لوگوں کے سامنے ہم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں فرماتے ہیں: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کا ترجمہ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں، یعنی حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرمت والے 4 مہینوں کے سلسلے میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے کے سلسلے میں، قتال فیہ، کہ کیا وہ اس مہینے میں، ان مہینوں میں جنگ کر سکتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، وار. تو قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں، ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے. تو کیا کیا ہے کبیرہ گناہ؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا ہے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حدود حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا ہے. یہ سب کبیرہ گناہ. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حدود حرم میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ، کفر اور شرک، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. ایمان والوں کو ان کے دین اور عقیدے کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا بڑا گناہ ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور اے ایمان والو، یہ کافر تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے. کب تک کریں گے؟ ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں دین چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ برابر تم سے قتال کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، جب تک کہ وہ تمہیں تمہاری پرانی حالت پہ نہ لوٹا دے، تم پھر شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تب تمہارے سے جنگ کرتے رہیں گے کفار و مشرکین.
حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، برابر وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں دین چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں سے جو کوئی اپنا دین چھوڑ دے گا، وَمَن يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو اپنا دین اسلام کو چھوڑ دے گا، پھر سے اپنے باپ دادا کے دین پر شرک میں مبتلا ہو جائے گا، وَهُوَ كَافِرٌ، تو فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تو جب وہ مرے گا تو کفر کے حالت میں مرے گا، وہ کافر ہو کر مر جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور کافر ہو کر مر جائے گا تو ایسے لوگوں کی نیکیاں دنیا میں اور آخرت میں برباد ہو گئیں۔ یعنی ابھی تک اسلام میں داخل تھا، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، شرعی تعلیمات کو فالو کر رہا تھا، تو اس کی نیکیاں ان کے پاس جمع تھی، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، معروف کام کر رہا تھا، لیکن جیسے وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے منہ موڑ لیا، پھر سے اپنے آبا و اجداد جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ویسا کرنا شروع کر دیا بندہ، تو پھر وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے جتنے بھی خیر کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، معروف کام میں حصہ لیا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کی برباد ہو گئی، اس کا بدلہ، اس کا اجر ثواب اس کو نہیں ملنے والا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اصحاب النار یعنی آگ والے، یعنی جہنمی لوگ جو آگ میں داخل کیے جائیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی جو حرمت ہے اس آیت کے ذریعے سے منسوخ ہو گئی، جس میں حکم ہے کہ مشرکوں سے لڑو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ قتال کے عام اور مطلق حکم کو مقید کرتی ہے، اس لیے بھی کہ حرام مہینوں کی جتنے بھی خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے، بلکہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے حرمت والے مہینوں کی، کہ ان مہینوں میں لڑنا حرام ہے۔ یہ حکم لڑائی کی ابتدا کرنے کے بارے میں، یعنی آپ لڑائی کی ابتدا نہیں کریں گے، آپ جنگ شروع نہیں کریں گے حرمت والے مہینوں میں۔ اب کوئی حرمت والے مہینے میں آپ سے آ کے جنگ کرتا ہے تو وہاں تو اپنا بچاؤ کرنا ہے نا، تو سیلف ڈیفنس کے طور پہ حرمت والے مہینے میں بھی آپ کو جنگ کرنا ہی ہوگا، کہ اپنے دین کی حفاظت کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے حفاظت کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ، اعلاء دین کے خاطر، اور اسی طریقے سے اپنے جان کی حفاظت کے لیے حرمت والے مہینے میں بھی کوئی آ کے آپ پر وار کرتا ہے، آپ سے جنگ کرتا ہے، تو وہاں تو سیلف ڈیفینسو کے حساب میں آپ کو دفاع کرتے ہوئے وہاں پہ تو آپ کو جنگ کرنا ہی ہوگا۔ یہ آیت جو ہے اس صورت میں ہے کہ آپ ایسے مہینوں میں کسی سے جنگ خود سے نہیں کریں گے، خود سے آگے بڑھ کر کسی سے جنگ نہیں کریں گے ان 4 مہینوں میں، لیکن کوئی آپ پر زبردستی آ رہا ہے، آپ پر وار کر رہا ہے، تو وہاں تو سیلف ڈیفنس کرنا ہے، دفاعی اقدام اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو دفاعی جنگ یعنی جب ہم ڈیفنس کرتے ہیں تو یہ حرام مہینوں میں بھی، حرمت والے مہینوں میں بھی جائز ہے، کیونکہ حرم کے اندر بھی دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے، کیونکہ حرم کو بھی بچانا ہے، حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے 4 مہینوں میں آگے کعبۃ اللہ یا اس کے اوپر اٹیک کریں گے، اس پر وار کریں گے، یا آپ کے اوپر وار کر رہے ہیں تو آپ کو کعبۃ اللہ کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تو یہاں سیلف ڈیفنس کے موڈ میں آ جائے گا، تو وہاں سیلف ڈیفنسو موڈ وار کرنا جائز درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود سے ان 4 مہینوں میں خود سے جا کے کسی قوم پہ وار کرنا، جنگ کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس آیت کا سبب نزول ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں اسٹوری ہے۔ عبداللہ بن
जहश रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रुप में मुसलमानों ने अमर बिन अल-हज़रमी को कत्ल कर दिया। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु का एक ग्रुप था, उन ग्रुप में से मुसलमानों ने अमर बिन अल-हज़र की कत्ल कर दी और मुश्रिकों का माल लूट लिया। रिवायत के मुताबिक ये जो ग्रुप था रजब के महीने में वाक़ हुआ था। ये जंग, ये टोली इनकी जो थी, तो ये जंग रजब के महीने में वाक़ हुआ था। इसलिए मुश्रिकीन ने आर दिलाई मुसलमानों को कि मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई की है। हालांकि उस आर दिलाने में भी मुश्रिकीन मक्का वो ज़्यादती का इर्तिकाब कर रहे थे, क्योंकि खुद उनमें बुराइयां मौजूद थी और मुश्रिकीन मक्का में बाज़ बुराइयां ऐसी फैली हुई थी जो इस बुराई से भी बड़ी थी, जिस पर मुश्रिकीन मुसलमानों को आर दिला रहे थे। अल्लाह ताला ने उन बुराइयों को बयान करते हुए फरमाया वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के राह से रोकना, यानी मुश्रिकीन का लोगों को अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने से रोकना। लोगों को रोकते थे, कोई बंदा नया बंदा आता, यानी कोई सफ़ीर आता, इसी तरीके से तिजारती गर्ज से कोई ताजिर आता गैर मुस्लिम, तो मक्का में जब पता चलता लोगों को, कुफ़ार और मुश्रिकीन को, कि फ़लाँ बंदा आया है, तो उसे रोकते कि फ़लाँ आदमी के पास मत जाना, फ़लाँ मोहम्मद नाम का आदमी है, उसके पास जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों से दूर कर देगा, वो जादूगर है, उससे बच के रहना। इस तरीके से जो दीन से दूर करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना, यानी मुश्रिकीन का लोगों को अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने से रोकना, अहले ईमान को आजमाइश में डालना और उनके दीन से हटा देने की कोशिश करना। और हुर्मत वाले महीने और हुर्मत वाले शहर में, यानी हुर्मत वाला शहर मक्का में कुफ्र का इर्तिकाब करना वगैरह, ये भी तो यानी कबाहत के लिए तो मुजर्रद कुफ्र ही काफ़ी है इनकी। तब उस बुराई की शिद्दत और कबाहत का क्या हाल होगा अगर उसका इर्तिकाब हुर्मत वाले महीने में ये लोग करते हैं, हुर्मत वाले शहर में किया जाए कुफ्र और शिद्दत, तो ये तो और वबाल जान है उनके लिए। व इखराज अहलिही मिन्हु, और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना, यानी जो हुदूद हरम में होते हैं उनको वहाँ से निकाल बाहर करना, तो ये भी बड़ा गुनाह है। यानी मस्जिद हराम में इबादत करने वालों को मस्जिद से निकालना, मस्जिद से दूर रखना। तो इससे मुराद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में सारे लोगों को यानी टारगेट करते थे और वहाँ जाने से खाने काबतुल्लाह में दाखिल होने से रोकते थे, इबादत करने से रोकते थे, इबादत करते वक्त आके तकलीफ़ें देते थे, अज़ियतें पहुँचाते थे। तो कहा कि मस्जिद हराम में इबादत करने के मुशरिकों से ज़्यादा हकदार मुसलमान हैं, और वही दर हकीकत मस्जिद हराम को आबाद करने वाले मुसलमान ही हैं। मुशरिकीन ने उनको मस्जिद हराम से निकाल दिया और उनके लिए मस्जिद हराम तक पहुंचना मुमकिन ना रहा, ऐसा कर दिया, मजबूर कर दिए मुशरिकीन ने मुसलमानों। हालांकि ये घर मक्का के रहने वाले और बाहर के लोगों के लिए बराबर हैसियत रखता है। अकबर मिनल क़त्ल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐसा करना खुरेज़ी से भी बढ़कर है, क़िताल से भी बढ़कर है। यानी उन तमाम बुराइयों में से हर एक बुराई की कबाहत हराम महीनों में, हुर्मत वाले महीनों में कत्ल की कबाहत से बढ़कर है। आम दिनों में आप कोई काम करते हैं, कोई बुराई का काम करते हैं, उससे ज़्यादा हुर्मत वाले महीने में जब बुराई का काम करते हैं तो उसकी कबाहत बढ़ जाती है, उसकी सज़ा बढ़ जाती है। जिस तरीके से आम महीनों में से अफजल वाले महीनों में कोई अफजल काम करते तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है, उसी तरीके से आम महीनों में कोई बुराई का काम हुर्मत वाले महीनों में करेंगे तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मुशरिकीन मोमिनीन से लड़ते रहेंगे, क़िताल करते रहेंगे, और इस लड़ाई से उनकी मकसद क्या है, उनका अहले ईमान को कत्ल करना है। अहले ईमान के जो अमवाल है उसको लूटना उनका मकसद नहीं, बल्कि ख़त्म कर देना, मोमिनों को ख़त्म कर देना, ईमान इस्लाम का खातिमा हो जाना।
یا جو ہے اہل ایمان اپنے ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے جان بچانے کے لیے کیا کریں گے، سرنڈر ہو جائیں گے اور اپنے اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے باپ اور باپ دادا اور آبا و اجداد کے دین پر آ جائیں گے۔ یہ ان کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اپنا دین چھوڑ کر پھر کفر کی طرف لوٹ آئے، تب تک وہ لوگ تمہارے سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ خود مسلمان بھی جہنمیوں کے گروپ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے، اپنے دین سے پھیرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے پوری قوت استعمال کریں گے۔ اور ممکن حتی الامکان اسی کوشش میں رہیں گے کسی طریقے سے مسلمان کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ تو کتنے بھی کریٹیکل کنڈیشن کیوں نہ آ جائے، کتنے بھی ناگوار حالات کیوں نہ پیش آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور تمام کفار کا عام طور پر یہی رویہ ہے، وہ دوسرے لوگوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ ان کو اپنے دین سے پھیر نہ دیں، جب تک ان کو مرتد نہ بنا دیں۔ خاص طور پر یہود و نصارہ نے اس مقصد کے لیے، مرتد بنانے کے لیے لوگوں کو پھر سے اپنے کفر پر لوٹانے کے لیے، اس مقصد کے لیے انہوں نے گروپس کریٹ کیے تھے، آرگنائزیشن بنائے تھے، جماعتیں تشکیل دی تھی، اپنے داعی بھیجے تھے، طبیب پھیلائے تھے اور مدارس قیام کیے تاکہ دوسرے قوموں کو اپنے مذہب میں جاذب کر لیں اور ان کے دین میں شکوک و شبہات کا جال بچھا دے، یعنی ان کو شکوک و شبہات میں ملوث کر دے، خود اپنے دین کے لیے لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں، شبہات میں پڑ جائیں۔ یہ شکوک و شبہات کا فتنہ پھیلائے لوگ، داعیوں کو تیار کیا، ڈاکٹرز کو تیار کیا، گروپس آرگنائزیشن بنائی، کسی بھی طریقے سے جو مومنین ہیں ان کو مرتد بنایا جائے، ان کو پھر سے کفر کی طرف لوٹایا جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے دین قیم کو چن لیا اور اپنے دین کو مسلمانوں کے لیے مکمل کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین پر اپنی نعمت کو قائم کرے گا، پوری طرح اپنے دین کا اہتمام کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس طاقت کو مٹا دے گا جو کفر اور شرک پر مبنی ہے۔ جو بھی دین کی روشنی کو، نور ہدایت کو بجھانے کی کوشش کرے گا، ان کی چالوں کو، ان کے پلاننگ کو، ان کے سینوں میں ہی کچل کے رکھ دے گا۔ جہاں بھی جب دیکھو ہر زمانے میں دین کو، شرعی تعلیمات کو مجروح کرنے کی اور مسلمانوں کو دین سے پھر جانے کے لوگ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لوگ مرتد بن جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اسی کوشش بہت طریقے سے لوگ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور یہ آیت جو ہے آج کل کے جو کفار و مشرکین ہیں، آپ دیکھ لیں پورا فٹ ہوتا ہے۔ آج کل بھی کیا ہے، ان کے آرگنائزیشنز ہیں، ان کی گروپس ہیں، ان کی ٹولیاں ہیں جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ ہاں، کبھی جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے روکتے ہیں، کبھی ان کے دکانوں سے خرید و فروخت کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو، تاکہ معاشی تنگی کا شکار ہو جائے اور مرتد بن جائے، مجبور ہو کے اس کی جینا ہی نہیں چلے گا تو کیا کرے گا بندہ۔ کبھی جو ہے رہائش پذیر ہونے کے لیے کرائے کے جو رینٹ ہاؤسز ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں مسلمان کے نام پر، پہلے پوچھتے ہیں کیا ہے، مذہب پوچھتے ہیں پہلے، کرایہ دیکھنے کے لیے، گھر دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں رینٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے
تو جب پہلا سوال ہوتا ہے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہوتا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ صرف مسلم کے نام پر وہ لوگ رینٹ ہاؤس کرائے پر نہیں دیتے. اسی طریقے سے بزنس مسلمانوں کی دکان میں قدم نہیں رکھتے. کیوں؟ مسلمان کی زندگی جو ہے تنگ دست ہو جائے، غریب ہو جائے، غریب ہو کے زندگی گزارے، جینا اس کا مشکل ہو جائے، یہ اپنے دین کو چھوڑ دے غریبی کی وجہ سے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں آئے دن دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلم قوم کے اندر جو ایمان کی دولت ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. اس کی پلاننگ اور ارتداد کا فتنہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ان کے آرگنائزیشنز ہیں، اسٹوڈنٹ کے آرگنائزیشن ہیں. اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے ارتداد کے فتنے میں پھنسایا جائے، کس طریقے سے ان کے دین کو، ایمان کو ختم کیا جائے، اس کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کی بھی ایک پلاننگ چل رہی ہے. لیکن ہماری قوم کیا ہے، ہمارے مست نیند میں سوئی ہوئی ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہی نہیں چاہتے. ہمارے بچے کالج میں کیا کرتے ہیں، ہماری بچیاں کالج میں جا کر کیا کرتی ہیں، کن سے ان کے تعلقات ہیں، اس کے اوپر ہماری کوئی نظر نہیں ہوتی. اور جب مرتد ہو جاتے ہیں تو آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ ہمارا بیٹا بگڑ گیا، میری بیٹی بگڑ گئی، دوسرے قوم کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ افیئرس. تو بعد میں پچھتاتے ہیں. بچپن سے ان کو اسلامی تعلیمات نہیں سکھاتے، اسلامی تربیت نہیں دیتے. ماڈرن ایجوکیشن سسٹم غلط نہیں ہے، اس میں آپ اپنے دین کو، ایمان کو بیچ رہے ہیں، ہماری غلطی ہے. اور اس کے ذمہ دار خود والدین کے بچپن سے ان کو صحیح اسلامی تربیت نہیں دی. تو آپ کے بچے اپنے دین کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت، یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے اس سے کیسے بچائیں گے؟ کہ بچپن سے ان کو عقیدہ سکھایا جائے، بس بچپن سے ان کو اصول ثلاثہ کی تعلیمات سکھا جائے، قواعد اربعہ کے تعلیمات سکھائی جائے. بچپن سے ان کو مکتب کا جو نظام ہے وہ ایکچولی یہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں مساجد کے یا مدارس کے ذمہ داروں کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک ذمہ داری ہے. ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے نونہال نسل کے ایمان کے، عقیدے کی حفاظت کی جائے اور مکتب کا مستحکم نظام چلایا جائے. مکتب تو ہر جگہ ہے لیکن کامیاب کہاں ہے؟ آئے دن اسکول، کالجز یا ایسے آفس جو سافٹ ویئر کمپنیز کے امپلائز ہیں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں مل کر کام کرتی ہیں، جاب کرتے ہیں. یا ایسے ایجوکیشن سسٹم جو کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ مل کر ایک ہی کلاس روم میں سیکھتے ہیں. تو وہ ایجوکیشن سسٹم کا ایٹماسفیئر ہمارے بچے کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. اس کی تیاری مجھے اور آپ کو اور امت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے بچوں کو مرتد بنانے کے لیے بہت کوششیں چل رہی ہیں، بہت پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں. اب ہم کل سوشل میڈیا ہے یہ، اس لیے جو میں اوپنلی ہر کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا آرگنائزیشن کا. آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نونہال نسل جو ہے ہماری آنے والی جنریشن، ان کے عقیدے کی، ایمان کی، توحید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. تو ہر والدین کو چاہیے کہ توحید کے تعلق سے کم کتاب التوحید یا تقویت الایمان، یہ جو 2 کتابیں ہیں نا، ہر پیرنٹس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے دوسروں کو، اپنے بچوں کو. جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں، ایمان میں پختگی نہیں آئے گی نا، ہمارے بچوں میں وہ پختگی نہیں آئے گی. اور ہمارے بچے جب ایسے کوئی ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے تو اپنے ایمان کو، اپنے زمین کو، اپنی عزت کو ایسے ہی بیچتے رہیں گے. پارکوں میں جا کے دیکھیے، ہماری ایمان، ہماری عزت، آبرو کی نیلامی ہو رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آئے دن جو ہے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور ہمارے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، ہمارے نوجوان نسل کے دل میں جو بھی بچا کچا ایمان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ارتداد کا فتنہ
جس طریقے سے گردن پہ تلوار لٹکتی ہے نا، اس طریقے سے ہمارے ایمان کے ختم کرنے کے لیے ارتداد کا فتنہ زور پر ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے بندہ ایمان کو بیچ لینا، بندہ ایمان کو بیچ لیتا، لو افیئر، لو کے لیے، عشق و معاشقہ کے چکر میں، افیئر، لو افیئر کے چکر میں، ہاں شادی کرنے کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ لیتا ہے۔ وہاں پھر جو ہے جہاں عشق و معاشقہ آ جائے تو پھر وہاں کیا ہے، وہ اپنے دین دھرم کو، مذہب کو نہیں دیکھتا، اس کو وہاں جو ہے اس وقتی طور پر اس کو چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے لو ٹریپ ہوتا ہے پورا، لو ٹریپ کہتے ہیں اس کو۔ اسکول میں، کالجز میں یہ سب زیادہ چل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے نوجوان نسل، نونہال جو نسل جنریشن ہے، آنے والی کمنگ جنریشن، جو ابھی جنریشن ہے یوتھ کی، ان کی ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم پر، ہر پیرنٹس کے اوپر ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ جو قوم کے رہنما ہیں، جو قوم کے امت کے جو رہنما بنتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری لیڈرشپ ہے، مل بیٹھ کے جو ہے ہوش میں رہ کر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے کا ایجوکیشن سسٹم ہو اور ہمارے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے اور ارتداد کے فتنے سے کس طریقے سے بچایا جائے۔ بہرحال ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہاں بات ارتداد کی آئی تو بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین كفروا الى جہنم یحشرون۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے، یعنی پلاننگ کرتے ہیں ہمیں مرتد بنانے کے لیے، اپنا پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ان لوگوں کی چیریٹی ہے، ان چیریٹی میں کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے پروپیگنڈے کس طریقے سے کیا جائے، اس کی پلاننگ کے لیے پیسہ تو خرچ ہوتا نا۔ یہ مسلمان بچوں کو مرتد بنانا ہے تو اس کے لیے لو ٹریپ میں ڈالا، تو لو ٹریپ میں جو لڑکی کام کرے گی اس لڑکی کو پیسہ دینا ہوگا، یا لو ٹریپ میں پھنسانے کے جو لڑکا ہمارے مسلم لڑکی کے پیچھے پڑے گا اس کو پیسہ دینا ہوگا۔ اس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے، اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ دین پر چل رہے ہیں نا، ان کو پھر سے دین سے پھیرنے کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں کافر۔ ان کی ایک ٹیم تیار ہوتی ہے، اور ٹیم ہمارے بچے جو ہیں ان پر وار کرتی ہے، فتنہ ارتداد کا فتنہ برپا کرتی ہے، اور اس فتنے میں جو نوجوان نسل پھنس جاتی ہے نا، ان کی زندگی برباد، ایمان بھی ہاتھ سے گیا، دنیا بھی آخرت برباد، آخرت بھی برباد۔ تو ذمہ داری ہمارے پیرنٹس کی ہیں، والدین کی ہیں، اور امت کے جو رہنما ہیں، لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کے اوپر سارا وبال جائے گا، کیونکہ انہیں صحیح تربیت نہیں دی۔ کہا گیا کہ وہ عنقریب ابھی اور مال خرچ کریں گے، اللہ اکبر، مال اور زیادہ خرچ کریں گے۔ آخرکار یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، یہاں تک کہ وہ افسوس کریں گے کہ ہمارا مال کیوں خرچ ہوا، اور وہ مغلوب ہوں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ ایمان کا غلبہ ہوگا، وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ تو ابھی تو پلاننگ کر رہے ہیں، ارتداد کے فتنے کو پھیلانے کی پلاننگ تو کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے روکنے کی، اللہ کے راستے سے روکنے کی، اللہ کا جو گھر ہے، مسجد ہے، اس سے روکنے کی پلاننگ تو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو پھر یہ لوگ مغلوب ہوں گے، ان کی ساری پاور چلی جائے گی، اور دنیا بھی ان کی برباد، اور آخرت میں جہنم کی طرف جہنمیوں کو، کافروں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، جس طریقے سے جانور کو ہانک کر لے جایا جاتا ہے، فرشتے ان کی جماعتوں کو، جو اللہ کے بندوں کو ان کی دین سے پھیرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، دنیا میں سازشیں کرتے تھے، ایسے کافروں کی ٹولیوں کو، جماعتوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرتد ہو کر اسلام چھوڑ دے، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے،
اسلام کو چھوڑ دی ایک مسلمہ، کس کے لیے؟ محبت ایک لڑکے کے لیے، ایک لڑکے کی محبت کے لیے، یا پیسے کے لیے، اچھی سیلری پانے کے لیے، یا جاب پروموشن کے لیے، کوئی بھی دنیاوی مفاد کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے دین کو چھوڑ دیا، دوسرے دین سے کمپرومائز ہو گیا، دوسرے مذہب سے کمپرومائز ہو گیا، دوسروں کے کلچر سے کمپرومائز ہو گیا، دوسروں کے عقیدے سے کمپرومائز ہو گیا، کیوں؟ دنیا کی مفاد کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ہمیشہ کفر پر قائم رہا، پھر ویسا ہی مرتد اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، دنیا اور آخرت کے ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ ان اعمال کی قبولیت کی شرط اسلام ہے، اور ان کے پاس اسلامی باقی نہیں، مرتد ہو گیا بندہ، دوسروں کے عقیدے سے، دوسروں کے کلچر سے کمپرومائز کر لیا صرف دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو اب تک جو بھی یعنی دنیا میں جو بھی بھلائی کا کام کرتا ہے، رائے گا جائے گا، بیکار جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب اس کو آخرت میں نہیں ملنے والا، اس کی موت کفر پر ہونے والی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھو، کوئی مرتد ہو گیا بندہ لیکن توبہ کر کے پھر واپس اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوا کہ میں نے کچھ دنیاوی غرض سے، مقصد سے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں بہک گیا تھا، دین سے دور ہو گیا تھا، اس کو احساس ہوا اور سچی توبہ کر کے پھر واپس جو ہے اسلامی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو پھر اب تک جو اس سے پہلے مرتد ہونے سے پہلے جو نیکی کا کام کیا تھا نا، اللہ اس کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، لیکن کس کے لیے؟ جو مرتد ہو کر پھر واپس اسلام پہ آ گیا، جو مرتد ہو کر اسی پر باقی رہا تو پھر اس کی موت کفر پر ہوئی، لیکن احساس ہوا اس کو کہ میں ارتداد کے فتنے میں پھنس چکا ہوں، پھر اس چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیا اور پھر توبہ استغفار کر کے اسلام میں داخل ہو گیا، دوبارہ جو ہے وہ جو مرتد ہونے سے پہلے نیک اعمال کیا تھا اس کا بدلہ پھر اللہ سبحانہ اس کو دے دے گا، سابقہ اعمال اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی، اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جب بندہ مومنانہ زندگی گزارتا ہے تو بھلائی کے تمام اعمال اس سے قبول کیے جاتے ہیں۔ مومن ایمان شرط ہے، یعنی عمل کی قبولیت کی شرط، کنڈیشن، سب سے پہلی چیز ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے۔ آپ کے پاس عقیدہ توحید نہیں، پختہ ایمان نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لیں، بیکار ہے۔ تو اعمال اس سے قبول کیے جاتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوگا بندہ تو اس کے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا اللہ اس کا۔ ہجرت تو یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب چہیتے مال کو، محبوب وطن کو، محبوب گھر کو چھوڑ دیتا ہے، جدائی قبول کر لیتا ہے، اور ہجرت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے قریب ہو جائے، تقرب الہی کے حصول کے مقصد کے لیے، اور دین کی مدد کے خاطر، نصرت دین کے خاطر ہجرت کرتا ہے۔ اپنا مال، دنیاوی سامان، عیش و عشرت، اہل و عیال، فیملی ممبرز، اپنے دوست احباب، ساری چیزوں کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار، اپنے یعنی وہ رہائش پذیر جہاں رہتا ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فیملی ممبرز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیتا ہے، ساری چیزوں کو قربان کر کے ہجرت کرتا ہے، دوسری جگہ مائیگریٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے مکہ والوں نے، مکہ کے مسلمانوں نے مائیگریٹ کیا تھا، کہاں پہ؟
حبشہ 2 مرتبہ گئے تھے، ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی 2 مرتبہ. اسی طریقے سے جب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا تو پھر ڈائریکٹ مدینہ ہجرت کیے. یہ دین کے خاطر، اعلائے دین کے خاطر، اعلائے کلمت اللہ کے خاطر، دین کو بچانے کے لیے اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتا، اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فیملی ممبرس کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں جو کنٹری ہوتا ہے یا جو ایریا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، دوست احباب ساری چیزوں کو قربان کر کے صرف دوسری جگہ مائگریٹ ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے. کیوں؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب جہاد کا مسئلہ کیا ہے؟ دشمنان اسلام سے اس وقت کریں گے جب وہ ہم پر وار کریں گے، خود سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا. تو جہاد کا جو تصور ہے، کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سیلف ڈیفینسو سسٹم ہے. کوئی آپ کو مارنے آئے گا تو آپ ماریں گے، خود سے کسی پر جا کے وار کرنا یہ جہاد نہیں. اسی طریقے سے معصوم کو نہیں مارنا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. جو معصوم ہوتے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، معذور، ہینڈی کیپ، ان پر وار نہیں کرنا. اسی طریقے سے اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے، اہم چیز، جو رہائش پذیر جگہ ہے، جہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، جہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جنگ نہیں کرنا. گاؤں سے باہر ایک بیٹل فیلڈ، جنگ کا میدان ہوتا ہے، وہاں پہ آ کے آمنا سامنا کرنا، یہ جنگ ہے. یہ رولز ہے، کنڈیشنز ہے جہاد کا. آج کل جو سوشل میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے چل رہے ہیں کہ اسلام جو ہے دہشت گرد پسند مذہب ہے، یہ صحیح نہیں. جہاد کا صحیح جو تصور ہے لوگوں کو نے سمجھا نہیں. نہ غیر مسلم کو تو معلوم نہیں ہے، غیر مسلم تو سوشل میڈیا پہ جو دیکھتے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اسلام کو، مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اور مسلمان کو خود معلوم نہیں جہاد کا تصور کیا ہے، صرف جذبات میں آ جاتے ہیں، روڈ پہ آ جاتے، ہلہ بولتے. یہ سب نہیں، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے. پورا سیلف ڈیفینسو سسٹم ہے. یہ کسی پہ جان بوجھ کے وار کرنا نہیں ہے جہاد. اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے. جب ہمارے دین کو، عقیدے کو آنچ آتی ہے، کوئی آ کے ہمیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مارتا ہے، تو وہاں سیلف ڈیفنس جو کریں گے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. نہ تو مسلم کنٹری ہے، نہ اسلامی شریعت کے پابند ہیں، ہاں نہ جو ہے اسلام کا جو جہاد کا تصور ہے وہ ہمیں معلوم، اور جذبات میں آ کے کہتے ہیں جہاد جہاد. یہ سب صحیح نہیں، درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورت پر وار نہیں کرنا، بوڑھوں پر وار نہیں کرنا، ضعیف پر وار نہیں کرنا، ہینڈی کیپ پہ وار نہیں کرنا، معصوم بچے کو نہیں مارنا، ہاں یہاں تک کہ کیا بولتے ہیں، درخت کو بھی نہیں کاٹنا ہے. تو یہ ساری بہت ساری کنڈیشنز ہیں، وہ بھی صرف ڈیفینسیو میں کہا جا رہا ہے، سب ڈیفینس کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے، نصرت دین کے لیے، اور شیطانی نظریات کو ختم کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، یہ جہاد اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل ہے. اور اس کی جزا، اس کا بدلہ بھی ہر عمل کی جزا اور بدلے سے افضل ہے. اور یہ جو جہاد ہے، اس کا جو تصور ہے، یہ دائرہ اسلام کی توسیع، بتوں کی پجاریوں کی پسپائی، مسلمانوں اور ان کی جان و مال اور ان کی اولاد کے لیے امن کا سبب ہے، بڑا وسیلہ اور سبب ہے. جو کوئی ان تینوں اعمال کو، یعنی ایمان، ہاں ہجرت، عقیدہ توحید، ہجرت، جہاد، ان تینوں اعمال کو ان کی سختیوں اور مشقتوں کے باوجود وہ کم کرتا رہا، اس کے تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، آزمائش اور مصیبتوں میں صبر کرتا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بدرجہ اولا بجا لانے اور ان کی تکمیل پر جو یہ لوگ قادر ہیں، یہی لوگ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار بنے. تو اللہ کی رحمت کن کو نصیب ہوگی؟ جو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وقت ضرورت جہاں اللہ کا حکم ہو کہ ہجرت کرنا ہجرت کرتے ہیں، اور وقت ضرورت ڈیفینسو موڈ میں آ کے جب اپنے جان کو بچانا ہو تب جہاد کرتے ہیں اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، ڈیفینسو سسٹم کے موڈ میں. تب جا کے ہم اللہ کے رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں. تو اللہ کی رحمت انہی 3 لوگوں پر کو شامل ہوتی ہے.
تو یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کامیابی کے اسباب کو عمل میں لا کر ہی سعادت کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی یہ جو اسباب ہے نا، عقیدہ توحید پر عمل کرنا، وقت ضرورت جب ضرورت ہو ہجرت کرنا، وقت ضرورت جب ہو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نصرت دین کے لیے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے ڈیفنس کرنا، جہاد کرنا، اپنے دین، عقیدے، ایمان، دھرم کو بچانے کے لیے، اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے جب ڈیفنس کرتے، کوئی وار کرتا ہم ڈیفنس کرتے، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسباب ہے، یہ عمل ہے. یہ عمل جب کرتے ہیں تو پھر رحمت موجب ہوتی ہے، رحمت کے موجب ہوتے ہیں. ہم پر رحمت اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایسے ہی گھر میں بیٹھے رہے، سستی کاہلی کی زندگی گزار رہے، کوئی عمل نہیں، یا رحمت کے جو اسباب ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہم، تو پھر رحمت کیسے نازل ہوگا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بندہ مومن بندہ خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ ان اعمال پر بھروسہ کرے. عمال کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہوئے جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ کی رحمت جب تک اس کا نزول نہ ہو، اللہ کی رحمت کے سبب ہی ہم جنت میں جائیں. کسی کے اندر یہ فخر نہیں آنی چاہیے، یہ گھمنڈی یا مغرور نہیں ہونا انسان کہ میں نے اتنے اعمال کر لیے میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کی رحمت کے سبب ہم جنت میں جائیں. ہمارے اعمال ذریعہ ہے، سبب ہے جنت میں جانے کا. یہ جو ذرائع ہیں، یہ اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جو جائیں گے صرف عمل کی وجہ سے نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو. تو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنا ہے. امید رکھے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں اس کے اعمال، جو بھی اعمال میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تقرب الہی کے ذرائع کو اپنا رہا ہوں، میں اعمال کر رہا ہوں، اور میرے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور میرے جو عیب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. تو جو بندہ خالص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رحیم، رحمت والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور اس کی سخاوت اور احسان ہر زندگی والی چیز کے لیے عام ہے. اب یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو کوئی یہ جو اعمال ہیں، عقید توحید پر عمل کرنا، مومنانہ زندگی گزارنا، وقت ضرورت ہجرت کرنا، وقت ضرورت جو ہے سیلف ڈیفنس کرتے ہوئے جہاد کرنا، یہ جو اعمال ہیں، جو بھی یہ کام کرے گا وہ مغفرت الہی سے ہمکنار ہوگا، بہرور ہوگا. کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے گی. اور بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لے گا تو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اس سے دور ہو جائیں گی. اب یہ جو بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. تو ان گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دے گا اور یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ جو اعمال بتائے گئے یہ بھی رحمت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایمان کی پختگی، مومنانہ زندگی گزارنا، ارکان ایمان جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ جو 3 اعمال اس میں بتائے گئے یہ رحمت الہی کے ذرائع ہیں، اس کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی توفیق عطا نہ فرماتا تو کبھی ان اعمال کا ارادہ کبھی نہیں کوئی بندہ کرتا. یہ عمل کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہی آتی ہے. ہجرت کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، مومنانہ زندگی گزارنا ہو، اس کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے.
تو یہ اللہ کی مہربانی اور رحم و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو پتہ چلا کہ نیک عمل کرنے کی توفیق کے لیے بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ میں جو نیکی کر رہا ہوں، ٹوٹی پھوٹی جو بھی میری نیکی ہے اس کو تو قبول فرما لے، وہ نیک عمل کو قبول فرما لے، نیک کام کو، بھلائی کے کام، اور مجھے مسلسل ان کام پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، مرتے دم تک میں کام مسلسل کرتا رہوں. ایسا نہیں جوش میں آ گئے، دین کی بات سن لی، ایک دو دن کر لیے، پھر جو ہے وہ جذبہ ٹھنڈا ہو گیا، ایسا نہیں. مسلسل کام کرتے رہے. اس کے لیے توفیق بھی مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں نیک کام کرتا رہوں، معروف کام کرتا رہوں، بھلائی کا کام، خیر کا کام کرتا رہوں. اس کی توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ اللہ کا توفیق دینا ہی سمجھ لیجیے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے عمل کرنے کا ارادہ جو بندہ رکھتا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو عمل کرنے کا ارادہ رکھنا کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نیکی کا کام کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے جب عمل کرنے کا ارادہ رکھیں گے تو عمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ٹھیک ہے کام کرو. اب جو بندہ کبھی ان عمل کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عمل کرنے کی توفیق بھی اس کو نہیں دیتا ہے. اور ان اعمال کو بجا لانے پر کبھی قادر نہ ہوتے. اگر اللہ کا فضل و احسان ہم پر نہیں تو کوئی بھی عمل ہم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، رحمت ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں. اور جس کو یہ فضل اور رحمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے یہ توفیق بھی ملتی ہے کہ وہ عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے. اور وہ توفیق جب مل جاتی ہے تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کے شریعت کی تعلیمات جو ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے والا بندہ بنا دے مجھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سبب کو اپناتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اسباب ہیں اس کو مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے. اس کے بعد ہے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے شراب اور جوئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدہ ضرور ہے اس میں. قل فیہما اثم کبیر، اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے وہ. ومنافع للناس، لیکن تھوڑا بہت اس میں فائدہ بھی ہے. ان تمام چیزوں میں، شراب میں، جوئے میں وقتی طور پر جو فائدہ نظر آتا ہے انسان. لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یعنی شراب اور جوئے کا جو گناہ ہے یہ ان کے فائدے سے بہت بڑا گناہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لوگوں کے لیے ان کا گناہ بہت بڑا ہے، ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی اے رسول، مومنین آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. صحابہ کرام زمانے جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی ایام میں شراب وغیرہ کا استعمال کیا کرتے تھے. شراب ڈائریکٹ حرام نہیں ہوا ہے، اس کے 3 درجے ہیں.
اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج اللہ نے قرآن آیات کو نازل کیا. تو 3 مرحلے میں شراب کی حرمت ثابت ہوئی. ڈائریکٹ شراب حرام ہے تمہارے لیے یہ نہیں کہا گیا. تو زمانے جاہلیت میں اسلام کے ابتدائی ایام میں شروعات میں شروع جب صحابہ اسلام قبول کیے تھے ان دنوں میں شراب وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے وہ، اس لیے کہ ابھی شراب پوری مکمل طور پر کلی طور پر حرام نہیں ہوئی تھی. تو شراب اور جوئے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ آیا، اشکال واقع ہوا، اس لیے انہوں نے ان احکام کے بارے میں سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ مومنین پر شراب اور جوئے کے فوائد اور نقصانات واضح کر دیں تاکہ یہ وضاحت شراب اور جوئے کی تحریم اور ان کے حتمی طور پر ترک کر دینے کا مقدمہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے گناہ اور ان کے نقصانات اور ان کے اثرات سے آگاہ فرمایا. ان اثرات اور نقصانات میں عقل اور مال کا زائل ہو جانا، مال ختم ہو جانا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنا. یہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے، نماز سے دور رکھتی ہے جوا شراب. اور اسی طریقے سے دشمنی بغض کو عام کرتی ہے، دشمنی کو پیدا کرتی ہے. تو یہ تمام نقصانات ایسے ہیں جو ان کو کچھ وقتی طور پر جو فائدہ حاصل ہوتا ہے نا اس سے بڑے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ تمام نقصانات ایسے ہیں جو ان کے جو فوائد ہیں، جیسے شراب کی تجارت کرنا، پیسہ ملتا ہے، فائدہ ہے. جوئے کے ذریعے سے بھی پیسے کماتے ہیں بیٹنگ کر کے. شراب نوشی، جوا کھیلتے وقت حاصل ہونے والے جو بھی خوشی ہے، جو بھی مال ہے وغیرہ، یہ تھوڑا کچھ فائدہ ہے، وقتی طور پر فائدہ نظر آتا ہے انسان. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وقتی طور پر اس میں تو فائدہ نظر آتا ہے تمہیں، لیکن دیکھو گے تو اس کو نقصان ہی نقصانات ہیں، فائدے سے زیادہ نقصان ہے اس کے. کیا ہوا مسئلہ کہ یہ لوگ جو ہے شراب اور جوئے کے عادی تھے، پہلے سے ان کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا. جوا بھی کھیلتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اس سے وہ لوگ معلوف تھے، مانوس تھے، انٹرسٹڈ تھے وہ کام کرنے سے. تو ڈائریکٹ حرمت کی دلیل نہیں آئی. پہلے کیا کہا گیا کہ دیکھو اس میں کچھ فائدہ ہے وقتی طور پر، لیکن اس سے زیادہ نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. تو یہ شروعات ہوئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی، بت اور پانسے تو ناپاک اور شیطان کے کام ہیں. آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے، اس کو نہیں چھوڑو گے. اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اس کی رحمت اور اس کی حکمت یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، اے ہمارے رب ہم باز آئے، ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، ہم رک گئے. تو شراب دیکھو جی، ہر نشاور چیز کو، ہر نشیلی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی مینٹل ڈسٹرب ہو جائے، اس مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے بندہ، اس کا عقل کام نہ کرے. کسی بھی تعلق کا نشہ ہو جو عقل کے اوپر پردہ ڈالتی وہ نشہ کہلائے. اور جوا سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر وہ کام جس میں مد مقابل کو ہرانے اور خود جیتنے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر چیز جوا. دیکھو کمپٹیشن جس میں مد مقابل اپوزیشن کو، اپوزٹ جو رہتا ہے اس کو ہرانے اور خود جیتنے کا مقابلہ آ رہا ہے، کمپٹیشن ہو، اور فریقین کی طرف سے جیتنے پر کوئی مال رکھا جائے کہ جو جیتے گا اس کو مال ملے گا، اس کو جوا کہتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر چیس گیم. تو چیس کا جو گیم ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ہر چیز پر، اس کے قولی فعلی مقابلے، جن کے ہار جیت پر کوئی
माली इवज रखा जाता है कि इसके बदले तुम्हें ये माल दिया जाएगा, इतनी करेंसी मिलेगी, ये अमाउंट है, ये जैकपॉट है, ये ऑफर दिया है तुम्हारे लिए, तो फिर वो जुआ कहलाता है। अलबत्ता घोड़ दौड़, हाँ, ऊंट दौड़, इसकी कंपटीशन, तीर अंदाजी की कंपटीशन जिसमें पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगाते, सिर्फ तफरीह के लिए खेलते हैं, तो फिर ये ऐसा खेल खेलना जायज़ है। क्यों? इसलिए जायज़ है कि रेसिंग, हॉर्स राइडिंग या ऊंट का दौड़ कंपटीशन लगाना, तीर अंदाजी, ये सारी चीज़ें जंग में काम आएंगी, सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम है ये, इसलिए इसको जायज़ करार दिया। अगर इस पर भी कोई माली इवज रखता है कि ये ऐसा करने से इसमें जो कंपटीशन में जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको इतना माल मिलेगा, और उस पर बोली लगाई जाती है कि इस घोड़े के ऊपर इतना पैसा, इस घोड़े के ऊपर इतना पैसा, इस ऊंट के ऊपर इतना पैसा, तो ये जुआ हो जाएगा, पैसा नहीं आना। वयसलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। और वो पूछते हैं कि आपसे क्या खर्च करें, कह दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। इसी तरह बयान करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह निशानियों को आयतों की शक्ल में बयान कर देता है, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो ये सवाल इस बारे में है कि अल्लाह अहले ईमान अपने अमवाल में से कितनी मक़दार अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, तो उसके जवाब में अल्लाह ने उनके लिए तमाम मामले को आसान बना दिया, सिंपल बता दिया गया, हुक्म दिया कि वो सिर्फ वही चीज़ें करें जो फाजिल हो, एक्स्ट्रा हो, से मुराद उनके अमवाल में जो ज़्यादा हिस्सा है, यानी जो आपके लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूरत है, उस ज़रूरत के बाद जो एक्स्ट्रा माल बचता है उसका सदका व खैरात करो। जिनका ताल्लुक ज़रूरत से नहीं, हाजत से नहीं, उससे एक्स्ट्रा है, आपकी जो नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के बाद, उस ज़रूरत को, बेसिक एसेंशियल्स जो है उसको, एसेंशियल थिंग्स पूरा कंप्लीट हो जा रहा, नीड ख़त्म हो जा रहा, वहाँ एक्स्ट्रा जो बचता है उस माल में से खर्च करना। तो ये हुक्म हर आदमी के लिए उनकी ताकत के मुताबिक, उनकी इस्तिताअत के मुताबिक, उनके पास जो फिनेंशियल, उनकी जो ज़िंदगी है, मुआशी ज़िंदगी, हर किसी की अलग अलग, तो इस्तिताअत के मुताबिक है, जिसके पास जितना माल होगा उस हिसाब से वो जो अल्लाह के राह में खर्च करेगा। तो चाहे वो मालदार है, फ़कीर है, या मिडिल क्लास आदमी है, कोई भी है, अपने इस्तिताअत के हिसाब से गुरबा और मसाकिन पर खर्च करेगा। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको मरते दम तक कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, मोमिनाना ज़िंदगी, मुवाहिदाना ज़िंदगी, मुतशर्रिआना ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। जो बातें हम सुनते हैं उस पर अमल करते हुए दूसरों तक उसकी तबलीग करने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नवाज़े। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।